اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کی عقل الٹی چلتی ہے. اب وہ کہتے ہیں اچھا مسجد اقصی میں نماز پڑھائی گئی, بتاؤ کون سی نماز تھی؟ فجر کی تھی, ظہر کی تھی, عصر کی تھی, مغرب کی تھی یا عشاء کی تھی؟ نماز بتاؤ کون سی ہے؟ انبیاء پہ کون سی نماز فرض ہے؟ ان کا تو وصال ظاہری ہو چکا. یہ ان چیزوں کے اندر پڑ جائے. بھئی حدیث کے اندر جب اتنا آ گیا کہ نماز پڑھائی ہے تو اتنا کافی ہے. کیا آپ کو یہ تخصیص کرنا ضروری ہے؟ لیکن قربان جائیں علماء ربانیین پر کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو نکھار کے بیان کر دیا اور اس سوال کا بھی جواب دیا کہ اگر یہ پوچھنا ہے تو کون سی نماز ہے تو وہ فرض نماز نہ تھی بلکہ 2 رکعت نماز نفل, یا وہ صلاۃ التحیۃ المسجد تھی یا وہ صلاۃ المعراج تھی جو اس رات اللہ نے تمام انبیاء کو عطا فرمائی. معراج کی شب کی نماز نفل نماز تھی جو ادا کی گئی, اور امامت کس نے کی؟ اب آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج امام الانبیاء بنایا گیا, اور نبی کریم کی اقتداء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے ان تمام کو جمع کر دیا گیا اور آپ امام الانبیاء ہوئے مسجد اقصی میں. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا. اب آخر تو واضح تھا کہ آپ سب انبیاء کے بعد آئے تو آپ آخر ہوئے. اول سے مراد کیا تھی؟ اول کا معنی کیا ہے؟ اس کی تعیین ہونی تھی. تو واقعہ معراج میں, شب معراج میں وہ تعیین ہو گئی کہ سارے انبیاء جو پہلے گزر چکے تھے وہ آج نبی کریم کی اقتداء میں جمع ہو گئے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت شعر لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز, کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر, یہ راز تھا کہ آیا ہو واضح ہو کھل جائے کیا معنی اول و آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو معنی اول و آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. جو انبیاء پہلے تشریف لائے اور تشریف لے گئے تھے وہ بھی نماز اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمع ہو گئے. تو یہ سفر جو مسجد حرام سے شروع ہوا وہ مسجد اقصی تک پہنچا. اس حصے کو میرے پیارے دوستوں کہا جاتا ہے اسراء. جو زمین کا سفر ہوتا ہے نا, زمین پر یا زمین کی طرف, اسے اسراء کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ سفر ہوا اسراء. اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا ثم, پھر, یعنی مسجد اقصی تک بات ہو گئی, فرمایا ثم, پھر عرج بی. معراج کا جو لفظ ہے وہ عرج حدیث کے الفاظ سے ہے کہ مسجد اقصی تک یہ سارا معاملہ ہوا. آقا کریم فرماتے ہیں ثم, پھر عرج بی, مجھے جانب آسمان لے جایا گیا. تو اب یہ جو ثم عرج بی ہے یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا جانب آسمان. اور انشاءاللہ ابھی تو وقت نہیں ہے, اگلے خطاب جمعۃ المبارک میں ثم عرج بی سے ہم آغاز کریں گے, اور ان اشعار کی روشنی میں کہ جنہیں سن کر دل شاد ہو جاتا ہے, اور وہ مناظر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اپنے انداز میں قلم بند فرمائے ہیں کہ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. خوشی کے بادل امڑ کے آئے, دلوں کے طاؤس رنگ لائے, وہ نغمہ نعت کا سما تھا, حرم کو خود وجد آ گئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی وہ منظر آپ بیان فرما رہے ہیں. خدا ہی دے صبر جان پرغم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. کیا ہو رہا تھا جی؟ کہ چاند سورج مچل مچل کے جبیں کی خیرات مانگتے تھے.